اجمل شو میں موجود ہیں. علی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے جب ہم نارسسزم کی بات کرتے ہیں, سو ہاؤ وڈ یو ایلیبوریٹ دس پرٹیکولر ڈس آرڈر؟ اصل میں یہ جو نارسسزم, جس کو ہم خود پسندی کی بھی بیماری کہتے ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے, ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. یہ ایک دوسرے ذہنی و نفسیاتی مسائل سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک یہ مسئلہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہے جو کہ نارسسٹک ہے, جو کہ خود پسند شخص ہے اور بیماری کی حد تک خود پسند ہے, اس میں اپنے بارے میں بڑے اچھے اچھے گمان ہوتے ہیں. اتنے زیادہ اچھے گمان اور اپنے بارے میں اتنی کوئی انفلیٹڈ ایگو, اتنی بڑی کوئی اپنے آپ میں رائے, اتنی زیادہ خود پسندی کہ ہمیں دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان حالات میں اس طرح کے شخص جو ہے وہ اپنے بارے میں کچھ اس طرح کی رائے رکھتا ہو, یا اس کا یہ جو سٹیٹس یہ کلیم کر رہا ہے, یا جتنی پار ڈیمانڈ کر رہا ہے, یا جتنی تعریف لوگوں سے چاہ رہا ہے, اس کا اور اس کے جو ریئل سیلف کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. تو عام طور پہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نارکسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں میں خود پسندی پائی جاتی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ان کی تعریف کی جائے. کرٹیسزم بالکل برداشت نہیں کرتے. چھوٹے سے کرٹیسزم پہ بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں, ونڈکٹیو ہو جاتے ہیں, بدلہ لینے کو آ جاتے ہیں. دوسروں کے ایموشنز کی کیئر نہیں کرتے. ان کو یہ چاہیے کہ سارے میری کیئر کریں لیکن میں کسی کی کیئر نہ کروں. لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتے اور مینیپولیٹیو بھی ہوتے ہیں. یہ تو عام طور پہ ہمیں لوگ ایسے دکھتے ہیں, نظر آتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک انیشیل سٹیج ہے. ہم اس کو بیماری تب کہیں گے جب وہ شخص اپنے لیے بھی مسئلہ بننا شروع کر دے. اچھا, ایسے لوگ اپنے لیے مسئلہ بنتے ہیں؟ جی بہت بڑا مسئلہ بنتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ دوسروں کے لیے مسئلہ بنتے ہیں, خود کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. نہیں, بہرحال ان کا گمان اپنے بارے میں بہت اچھا ہوتا ہے. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اب دوسروں کے لیے تو مسئلہ بنتے ہیں, لیکن اب ایک شخص جو کہ اتنا خود پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میری تعریف ہو, ہر وقت مجھے سراہا جائے, میں سینٹر آف اٹینشن ہوں کیونکہ میں بہت بڑی چیز ہوں, انلائٹنڈ فیل کرتے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دنیا کا کسی بھی شخص کو سارے ٹائم پہ سارے لوگ تو نہیں اپریشیٹ کر سکتے, ہر وقت اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی. وہ ہمیشہ ایک باس کی پوزیشن میں تو نہیں ہوگا, سب آرڈینیٹ بھی کسی نہ کسی کا ایسا شخص ہوتا ہے. تو عام طور پہ جب ایسے لوگوں کو تعریف چاہتے ہیں, سینٹر آف اٹینشن چاہتے ہیں, جب وہ نہیں ملتی تو وہ بہت پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی جو اپنی مینٹل لائف ہے وہ کوئی اچھی نہیں چل رہی ہوتی, پرسنل لائف ان کی خراب ہوتی ہے, پروفیشنل لائف تو خراب ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ ہر وقت دنیا میں ہر شخص ایک شخص کو سراہ نہیں سکتا, اس کی تعریف نہیں کر سکتا. دیکھیں, یہ جب ہم اس ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کا جب ڈس آرڈر ہوتا ہے تو وہ کہیں سے تو پنپنا شروع کرتا ہے نا. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بچپن سے ہوتا ہے, گھر کے ماحول سے ہوتا ہے, کوئی ٹراما آپ کی زندگی کا ایسا آ جائے, کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس کا آغاز تو عام طور پہ بچپن سے ہی ہوتا ہے. لیکن کیا حالات ہوں گے کہ ایک بچہ جو ہے وہ نارسسسٹ بننا شروع ہو جائے گا؟ ایکچولی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں, ایک تو اگر ہم جینیٹک فیکٹر کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں, obviously جینیٹک فیکٹر بھی ہے, یہ عام طور پہ فیملیز میں بھی رن کرتی ہیں چیزیں. لیکن اگر صرف ہم ٹراماز کی بات کریں یا چائلڈہڈ کی کریں, ان حالات و واقعات کی بات کریں, تو بالکل وہی اسی قسم کے حالات جو کسی کو ڈپریشن میں مبتلا کر سکتے ہیں, جو کسی کو انگزائٹی میں, فرسٹریشن میں یا اسکیزوفرینیا میں کر سکتے ہیں مبتلا, انہی حالات کی بنا پر پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. مثلا کہ اگر ہوگا ٹراما ہوگا, کوئی حالات مشکل ہوں گے, اب یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے, اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے کوئی شخص ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, کوئی نارسسٹک بن جاتا ہے. یعنی کہ خود پسندی جو ہے اس نے اپنے اوپر ایک غلاف, ایک خول چڑھایا ہوتا ہے. عام طور پہ بچپن میں اگر کسی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جائے, ان کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے, سیلف رسپیکٹ کسی کی ڈیمیج ہو, ان کو حالات اچھے نہ ملیں, کچھ ٹراما ہو, کچھ ان کو لوگ عام طور پہ انسلٹ کرتے ہوں, یا کچھ اس طرح کے مشکل حالات ہوں, تو وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ عام طور پہ اپنے آپ کو زندگی کی محرومیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے وہ جو ایگو جو اس کی ہرٹ ہوئی ہوتی ہے بچپن میں یا کسی بھی لائف کے ایرا میں, جب اس کو موقع ملتا ہے تو عام طور پہ وہ بڑی خود پسندی جو ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جب تھوڑی سی بھی اتھارٹی کی پوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ باقی سب کا جو ہے ایک طرح سے جو جینا ہے وہ اجیرن کر دیتے ہیں ایسے لوگ. تو اس میں اس کے بعد ہمارا اگر اسی کو اگر ہم بات کریں تو دیکھیں, ان کی پروفیشنل لائف بھی بہت بری طرح سے ہرٹ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ کچھ بڑے کچھ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سب سے پہلے لیٹس سٹارٹ فرام دی پرسنل لائف. پرسنل لائف کیسے متاثر ہوگی, دین وی ول
ہیڈ ٹورڈس دیئر پروفیشنل لائف، پھر ریلیشن شپ لائف، یہ تینوں چیزیں تینوں زندگی کے بڑے اہم پہلو ہیں، یہ کس کس طریقے سے متاثر ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے اگر بات کریں یہ جو جتنے بھی ہمارے جو نارسسٹک لوگ ہیں، اگر ہم ان کی پروفیشنل لائف کی بات کریں، اگر تو وہ باس ہوں گے تو ان کے اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، لوگ ان سے اوائڈ کریں گے، وہ لوگوں کو جان بوجھ کے تنگ کریں گے، ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو مشکل بنا دیں گے، ونڈکٹیو ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا، لوگ پھر ایسے حالات میں سوئچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آل دیٹ۔ اور اگر وہ سب آرڈینیٹ ہوں گے تو وہ خود بہت پریشان ہوتے رہیں گے، کام ٹھیک طرح سے فوکس نہیں کر سکیں گے، وہ باس کی اٹینشن چاہیں گے اور چاہیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے مطابق چلیں۔ اس سے ان کی پروفیشنل لائف ان آئدر رول، چاہے وہ باس ہیں یا سب آرڈینیٹ ہیں، یہ متاثر ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی پرسنل لائف پہ بات کریں تو عام طور پہ جتنے بھی نارسسٹک ہیں ان کو فیملی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ سب سے پہلے جو ان کا انٹیمیٹ پارٹنر ہے، یعنی کہ وائف جو ہے یا ان کا ہسبینڈ ہے، اس میں جھگڑے ہوں گے، کیونکہ نارسسٹک جو ہے وہ انلائٹنڈ فیل کرتا ہے، اپنی غلطی نہیں ماننی، اپنے کوئی ڈیوٹیز نہیں ہے، لیکن اس کے پارٹنر کی ساری ڈیوٹیز ہیں ان کی نظر میں، ان کے پارٹنر نے ہی ساری چیزیں جو ہیں اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے آپس میں ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پھر آپ کو پتہ ہے آج کل ڈیورسز وغیرہ وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اگر اسی کو ذرا تھوڑی سی دوسرے فیملی ممبر میں ڈسکس کریں، ان کے عام طور پہ ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں بہن بھائیوں کے ساتھ حالات اچھے نہ ہوں، اپنے دوسرے جو ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ ان کے جو ہیں چیزیں اتنے بہتر نہ ہوں۔ اگر اسی چیز کو ہم سوشل اور پروفیشنل لائف میں کریں تو یقینی طور پہ جو ایسے لوگ ہیں ان کی سوشل لائف کوئی اچھی نہیں رہتی، دوست عام طور پہ یہ زیادہ تر ان کے نہیں ہوتے۔ اچھا پھر آبویسلی جب آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے اور دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ تو بڑا خود پسند ہے، اس پہ تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ مزید سوشل لائف میں بھی خراب ہوں گے۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا امپلیکیشن ہے وہ ان کو ہوتا ہے اپنی پرسنل لائف میں۔ ایک شخص جو کہ خود پسند ہے، نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے، وہ بندہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت وہ ایگنی کی کیفیت میں رہے گا۔ اس کو عام طور پہ یہ جو حسد، جلن، مینیپولیشن ہے، ایسے جو نیگیٹو جذبات ہیں وہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ زندگی سے ناخوش ہوگا۔ فار انسٹنس ایک شخص خود پسند ہے، وہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی فرض کر لیتے ہیں، ان کو ریسورسز ان کے پاس آ گئے، فائنینشیل کنڈیشن، ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کو لائف سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی پرابلم اگر نہیں ہے، تب بھی ایسا شخص اپنے لیے ہمیشہ ایک ایگنی کی کیفیت میں رہے گا۔ کیونکہ دیکھیں یہ بڑی ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سارے لوگ ان کی تعریف کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو انلائٹنڈ فیل کرایا جائے؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر نارسسسٹ ہے تو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوں گے جس سے ہم اسیس کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو یہ ڈس آرڈر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات، پھر ہم نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے یہ ایک سیکنڈری چیز ہے، لیکن ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وہ سائنز اینڈ سمٹمز یا ریڈ فلیگز کیا ہوں گے؟ اچھا سب سے پہلے تو ایسی بات ہے جی کہ وہ آپ کی کیئر نہیں کریں گے کسی بھی رول میں، دوسروں کی کیئر نہیں وہ کریں گے، لیکن آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ان کی کیئر کریں۔ عام طور پہ جو انٹریکشن میں کچھ ایک سوشل کرٹسیز ہوتی ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کریں لیکن خود نہیں کریں گے، ایک تو یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک ریڈ سائن ہے، سمٹم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ایسے لوگ جو ہیں وہ دوسرے بندے سے ڈیمانڈ کریں گے ڈو مور کی، خود نہیں کریں گے، مینیپولیٹر ہوں گے، تنگ کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ونڈکٹیو ہو جانے والے ہوں گے، ان میں بدلہ لینے کی سینس بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ چاہیں گے اپنی تعریف کریں، خود بھی اپنی تعریف کریں گے اور آپ سے بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ان کی تعریف کریں۔ ایسے لوگوں کی جب تعریف کی جائے، چاہے فلیٹری کی جائے، بڑے خوش رہتے ہیں، چاہے ان کو پتہ چلے کہ یہ میری فلیٹرنگ ہو رہی ہے، خوش آمد ہو رہی ہے، پھر بھی خوش رہیں گے۔ چھوٹا سا کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتے، پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ ان کی نظر میں کوئی چیز ہوتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر آپ نے ان کو انلائٹنڈ فیل نہیں کروایا تو وہ آپ سے عام طور پہ جھگڑیں گے، موڈ خراب کریں گے، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ایسے لوگ اپنی بڑائی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بریک کریں گے، اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور اتنی آؤٹ آف پرپورشن ان کی پرسنالٹی ہوگی کہ عام طور پہ ہمیں دیکھ کے ہی لگ جائے گا کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ عام یا کہہ رہی ہیں یہ عام طور پہ میچ نہیں ہو رہی۔ اچھا دیکھیں نارملی ہم کتنا مطلب آج کل میں نے دیکھا ریلیشن شپس میں ایک بندہ جو ہے وہ خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ نارسسزم بہت زیادہ کامن ہے، میں نے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، ان کے رشتے خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن
बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ अ सीरियस रिलेशनशिप, वो भले शादी हो या आपका इंटीमेट कोई भी रिलेशनशिप हो, उससे पहले इज देयर एनी वे टू असेस दैट अ पर्सन इज हैविंग दिस डिसऑर्डर? मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप थोड़ा अरसा साथ रहें और आपको पता लग जाए, मतलब आप असेस कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं चीज़ों को, या ये इट वुड बी डिफिकल्ट? नहीं नहीं, बिल्कुल नापा तोला जा सकता है। ये तो बल्कि कोई ज़्यादा अरसा रहने की भी ज़रूरत नहीं है, कि तो एक मीटिंग में आपको अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग हैं, इनके जो पर्सनैलिटी के जो इडियोसेंक्रेसीज हैं, जो इनकी पिक्युलैरिटीज़ हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपको 10-15 मिनट आप किसी के पास बैठ जाएं, कोई 10 मिनट आप ऐसे लोगों से बात कर लें, तो आपको कुछ ऐसे क्यूज़ मिलने, कुछ ऐसी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए आपको कोई माहिर नफ्सियात होना लाजमी नहीं। एक नॉर्मल बंदा जो कि दूसरे प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन है, ये इस मेंटल हेल्थ से उनका ताल्लुक नहीं है, उनको भी अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग भी किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले बंदे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 10 मिनट आप बैठ जाएं, आमतौर पे उनकी बातें जो हैं उनके कंडक्ट से मैच नहीं करेंगी। अपनी तारीफ आपको कहेंगे, ऐसे क्यूज देंगे कि आपसे तारीफ डिमांड करेंगे, इनलाइटेंड फील करेंगे अपने आप को कोई बड़ी चीज समझेंगे। अब देखें ना, एक शख्स है जो कि आमतौर पे दिखने में कुछ खास उसका नहीं है, लेकिन वो पोर्ट्रे कर रहा है या हमें लग रहा है कि अपने आप को ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे ये बड़ा एक क्लियर कट साइन है। तो जैसे आपने बताया कि बिल्कुल सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप के मामले में ऐसे लोगों से जब भी रिलेशनशिप बनाना है, तो हमें इस चीज़ को, पेरेंट्स को भी सोचना है, अगर वो अपने बच्चों का रिश्ता कर रहे हैं या कोई खुद भी अगर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो ये हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ऐसे क्यूज़ जो हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। क्योंकि अगर ऐसे क्यूज़ को हम नज़रअंदाज करेंगे तो आम तौर पे एक जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जिसको है, वो रिलेशनशिप में बहुत बुरा होता है। क्योंकि अगर हम देखें ना, ये डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी, ये तो एक हद तक हम कह सकते हैं कि एक पुअर पीपल हैं, कि एक हेल्पलेस हैं, उनको हेल्प चाहिए, वो खुद अपने आप में परेशान है। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले हैं, आमतौर पे खुद परेशान होने की बजाय ये दूसरे को ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, वैसे इनको दूसरे को परेशान करके क्या मिलता है? मजा आता है, अच्छा लगता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, एक अथॉरिटी का एहसास होता है। अब देखें, थोड़ी सी अथॉरिटी होगी, दूसरे को तंग करके अपनी अथॉरिटी को बड़ा तस्लीम करेंगे कि देखो मेरे अंदर कितनी पावर है, देखो मैं किसी को कितना तंग कर सकता हूं, देखा मैंने उसको परेशान किया। आमतौर पे हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों को परेशान करके बड़े खुश होते हैं। हालांकि दूसरे को परेशान करके उनको कुछ फायदा नहीं, जस्ट एक सेटिस्फेक्शन कि देखो मेरे अंदर कितनी अथॉरिटी है, मैं कितना इनलाइटेंड हूं। दूसरों को सबड्यू करना, उनको सबजुगेट करना, क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक पहले ही समझता है ना कि ये मेरा राइट है, अब उसको वो राइट मिल जाता है। अगर किसी भी अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाए, तो असल में कुछ भी नहीं होता, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। ये जिस पेन और एक हद तक बेचारगी की सिचुएशन से ऐसा शख्स गुजर रहा होता है, वो एक्चुअली अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा होता है। लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन का तरीका अच्छा नहीं है। देखें, इससे प्रोफेशनल रिलेशन भी खराब हो गए, फैमिली के रिलेशन भी खराब हो गए, और भी इससे दूसरे तीसरे मसले वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं एज अ सोसाइटी। लेकिन वो इंडिविजुअल भी कभी खुश नहीं रहता। हम ये नहीं समझना चाहिए कि वो ऐसा करके खुद खुश रहता है, फर्जी बातों पे परेशान रहेगा। जैसे कि फर्ज करें, अगर सारे दिन में, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली, हर बंदे ने उनकी तारीफ कर दी, हर बंदे ने उनको एनलाइटेंड फील कर दिया, लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो गया, अब सारी चीजें, सारी अचीवमेंट उनकी एक साइड पे, एक जो छोटी सी बात है उस बेस पे उन्होंने अपना सारा दिन खराब कर लेना है, परेशान होकर बैठे रहना है। अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और दूसरों के लिए तो करते ही करते हैं। लेकिन अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं, तो आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और क्या ये ज़िंदगी गुजारी भी जा सकती है, या आपने स्टेप बैक करना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और रिव्यूज़, हम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत कुछ इस बारे में डिस्कस भी किया, लेकिन अभी मैं अली आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं किसी नार्सिसिस्ट के साथ, इज़ इट पॉसिबल टू लिव योर होल लाइफ विद सच अ पर्सन, या आपको एक टाइम पर आके स्टेप बैक कर लेना है, या अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं तो आपका रवैया कैसे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ तक इनके साथ स्टेप बैक करने की बात है, ये इनके साथ रहने का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ रहना बहुत मुश्किल है, और एक हद तक, एक तरह से बाज़ औक़ात ये इम्पॉसिबल हद तक भी ये जो चीज़ें हैं ये पहुँच जाती हैं। लेकिन इसमें यह है कि ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अगर आप किसी
ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور بعض اوقات پتہ ہے مسئلے کیا ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگ جب شادی کے ریلیشن میں ہوتے ہیں نا، عام طور پہ جو میرے ایکسپیرینس میں کلینک پہ لوگوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے، اگر کوئی خاتون ہے، اب اس کی شادی ہوگی، بچے بھی ہو گئے، اب وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہسبینڈ کی کچھ نارکسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اب ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے ایسی سچویشن میں ہمارے معاشرے میں؟ تو اس سے سب سے اچھی اور سب سے جو وائبل آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کریں، ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے. یہ مانیں گے کبھی ٹریٹمنٹ سے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے؟ نو. اب یہ ایک پرابلم ہے کہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کے خاص طور پہ نارکسٹک پرسنالٹی والے ہو گئے، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر والے ہو گئے، اور اس طرح کے کوئی دوسرے تیسرے لوگ یہ مانتے نہیں ہیں. ڈپریشن والے تو مان جاتے ہیں، ان کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے. لیکن ہم نے پھر کیا اچھی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ پارٹنر ہے، اگر دوسرے فیملی ممبر ہیں، ان کو کوئی پروفیشنل جو ان کے کولیگز ہیں، یہ ایک ہولسٹک اپروچ میں سارے مل کے اگر ان سے بات کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے کنڈکٹ سے شاید ہمیں پرابلم ہو رہی ہے، آپ ذرا اپنے کنڈکٹ کو اگر ہم ٹھیک کرنے کے لیے کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لیں تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. اور ایسے لوگ جو میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ عام طور پہ پہلے ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال پھر مان بھی جاتے ہیں اگر اتنی طرف سے ان کو کہا جائے کہ یہ آپ میں کچھ مسئلے ہیں. اچھا، جب ایک نارسسسٹ بندہ آپ کے پاس آ گیا، سو ہاؤ وڈ یو ٹریٹ دیٹ پرسن؟ مطلب آپ کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ کیا اس کو واپس لائن پر لایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا دماغ جو ہے وہ دوبارہ سے اس میں چیزیں ایڈ آن کی جا سکتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں؟ جی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ نا جتنے بھی یہ جو نارسسٹک لوگ ہیں، کچھ محرومیوں کی وجہ سے ان کو کسی نے کوئی ہرٹ کر دی، ان کی ایگو یا سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو گئی، کوئی انفیریورٹی کمپلیکس تھا، اس کے علاوہ کچھ لائف کی محرومیاں، کچھ ٹراماز، جس کی وجہ سے اپنے مائنڈ کو اور اپنی پرسنالٹی کو اس پین سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کر لیا کہ اپنے اوپر یہ ایک خول چڑھا لیا. What's your strategy? What would be your strategy? اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس ان کی انفیریورٹی کمپلیکس کو دور کرنا، ان کے ٹراماز کو ریزالو کرنا، ان کی جو میل اڈیپٹیو تھنکنگ ہے ان کو اس کو اسٹریٹن کرنا، کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا انفیریورٹی کمپلیکس سے، ٹراماز سے، ان کو ہم ریزالو کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر یہ جو ایک کور چڑھایا ہوتا ہے وہ خود بخود انکور ہو جاتا ہے اور یہ اپنی نارمل لائف میں نارملی بیہیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ جیسے میں نے بتایا کہ ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، اسکیزوفرینیا ہو، نارکسٹک پرسنالٹی ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، عام طور پہ اس کی وجوہات ایک طرح کی ہوتی ہیں. کوئی شخص زندگی کے محرومیوں سے ڈپریس ہو جاتا ہے، کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نارکسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے پیچھے ایک ہی طرح کی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ہم ان کو ریزالو کر دیتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، اگر ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ایک سائیکالوجسٹ کا کام ہے نا کہ اس نے کیا اسٹریٹجیز یا روڈ میپ لینا ہے ایک ایسے بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بندہ ایک ریلیشن شپ میں ہے کسی نارسسسٹ بندے کے ساتھ، کیسے محبت اور پیار سے اس کو ٹھیک نہ بھی کریں بٹ اس کے ساتھ آپ سروائیونگ اینڈ پر آ جائیں، سروائیول میں آپ آ جائیں، آپ کی زندگی اجیرن نہ ہو، آپ کی بھی پیسفل رہے، اس کی بھی پیسفل رہے. تو کس طرح سے کانفلکٹس کو ایوائڈ کیا جائے، ان کے ساتھ گزارا کیا جائے، وہ سروائیول کے لیے چند ایک ٹپس جو آپ بتانا چاہیں، پھر اس کے بعد ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. جی بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں. سب سے پہلے تو بات ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ جو شخص ہیں، کوئی بھی جو نارکسٹک ہے، ان میں نا عام طور پہ کچھ انفیریورٹی قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں. آپ ان کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ جائیں. بعض اوقات عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پازیٹیولی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں تو ایک نارمل بندہ، ایک ہیلدی بندہ، ہیلدی مائنڈ والا اس کو کنسٹرکٹیولی لیتا ہے. لیکن نارکسٹک لوگ جو ہیں یہ اس سے ذرا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہے، ان کو ڈائریکٹلی ہم نے ان کو کانفلکٹ نہیں کرنا، ان کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ ڈائریکٹلی نہیں کرنی، اس سے یہ ذرا ریئیکشن کریں گے. ہمیں ان کو ذرا انڈائریکٹلی ڈیل کر سکتے ہیں کہ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کی ایگو نہ ہرٹ ہو جائے. جو فریجائل سی ایگو ہوتی ہے نا، بس ہم نے وہ ہرٹ نہیں کرنی. اور اس کے بعد ان کو تھوڑا تھوڑا اگر آپ انلائٹنڈ فیل بھی کراتے رہیں تو بہرحال اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ خود بھی ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے کیسز اتنے بگڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو کسی ماہر نفسیات کے کلینک پہ لے کے ہی جانا ہوتا ہے. کیا ان کو بہت زیادہ محبت دے کر ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ obviously کیا جا سکتا ہے. ان کے آپ پیٹرن دیکھ سکتے ہیں کہ کیا محرومیاں ہیں، کیا مسئلے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی فیملی میں پرابلم ہوئی تو آپ اس کے بارے میں ان سے بات کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی
ہو گیا، میرے ساتھ بھی ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ہو گیا. دس از اے پارٹ آف لائف. آپ کو انلائٹنڈ نہیں ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، تو غم اور چیلنجز وغیرہ تو آتے رہتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا خود بھی ایک اچھے فرینڈ